अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज 4 ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो ये कि जी बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं और रिहा होकर ज़मान पार्क लाहौर की तरफ रवाना हो गई हैं। उनको पेशावर की हुकूमत की तरफ से भी ऑफ़र है, यानी KP की गवर्नमेंट की तरफ से कि जी पेशावर आ जाएँ। वहाँ पे वो अभी नहीं गई। क्या ये कोई डील है? क्योंकि ये फैसल वावडा ने कह दिया है कि डील है, और ये डील है तो फिर किन टर्म्स पे है, और क्या इमरान खान भी जल्द रिहा होंगे, ये बात हम करेंगे। दूसरा, इमरान खान की रिहाई के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ है और 60 से ज़्यादा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के दस्तखतों से ख़त लिखा गया जो बाइडन को कि जी वो पाकिस्तान में इमरान खान और बाकी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए इक़दाम करें और जो है वो ह्यूमन राइट्स को मरकज़ी नुक्ता बनाएं। इस पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का भी रद्द-ए-अमल है। ये ख़त कितना एक लीथल होगा, पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ये भी कि आइनी बेंचेस के हवाले से ये स्टोरी आ रही है कि जी तरमीम में ही कोई गलती हो गई है और आइनी बेंचेस शायद अब बन ही ना पाएँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि वज़ीर कानून इस बारे में क्या कहते हैं एक्सक्लूसिवली, और ये कि आइनी बेंचेस कब तक तश्कील पा जाएंगे और उसमें किसकी अक्सरियत होगी, ये भी बात होगी। और इसके अलावा जी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का कल आखिरी दिन है, वो कल क्या करेंगे और ज़हराना उन्होंने क्यों कबूल किया, इस हवाले से भी मेरे पास मालूमात हैं, वो भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब चैनल को लाइक करें और इस बात को तो इधर से ख़त्म करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले आपको वो ख़बर सुनाते हैं कि जो अमेरिका से आ रही है, और अमेरिका से आ रही है कि जी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान को रिहा किया जाए। और अमेरिका के 60 से ज़्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी जो ऐवान नुमाइंदगान के अरकान हैं, उन्होंने ख़त लिखा है, और ख़त लिखा है जो बाइडन को, और उसमें कहा गया कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा कि उनके जो ऐवान नुमाइंदगान के रुकन हैं क्रेग केसर, उन्होंने लिखा है जी कि दर्जनों कांग्रेसमैन के दस्तखत भी हैं उसमें, और उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक़ को मरकज़ बनाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम ग़ुलाम हैं? बात यह है कि अमेरिका के इतने सेनेटर्स इमरान खान के लिए परेशान हैं। अगर इतने ही सेनेटर्स गज़ा के हवाले से ख़त लिख देते कि अमेरिका इजराइल पे ज़ोर दे कि वो गज़ा में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे, तो शायद हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को भी रिलीफ मिल जाता। मैं ये नहीं कहता कि इनके लिए क्यों किया खाली, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ये डबल स्टैंडर्ड्स भी तो देखें कि आप इनके लिए तो बात कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई नहीं बात कर रहे। और इस बात पे कि इमरान खान साहब तो इसको कहते थे कि अमरीकी साजिश है कि मुझे हटाया जाए, क्योंकि क्या हम ग़ुलाम हैं, ये उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मैंने अमेरिका को कहा था तो अमेरिका ये कह रहा है, जबकि अमरीकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना शुरू हो गई है। तो ये क्या हम ग़ुलाम हैं का मुझे समझ नहीं आई है। अमरीकी साजिश या मदाखलत थी कि इमरान खान साहब को हटाया जाए, ये बात अब किधर गई, ये कहाँ रहती है? अब लोग इस बात को भी तस्लीम करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी मुस्लिम ममालिक की किसी अरकान की तरफ से भी ये नहीं मुतालबा आया, लेकिन अमेरिका की तरफ से आया है। तो ये तो कहा जा सकता नहीं, ये जो इस्लामी ब्लॉक कायम करना चाह रहे थे, ये तो तरक्की चाह रहे थे इस्लामी मुल्कों की, और फिर भी इनकी रिहाई का मुतालबा किधर से आ रहा है? तो ये वो देख लें आप। इस पे दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल आया कि जी ये तरीका नहीं होता कि आप ये किया जाए पाकिस्तान के मामलात में। और उसके बाद दफ्तर ख़ारजा से भी बड़ा रद्द-ए-अमल जो है ना ताहिर अशरफ़ी साहब का आया। अल्लामा ताहिर अशरफ़ी, आपको पता है कि वो जब बोलते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट, मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी आया कि जी ये बहुत गलत बात है, अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के बानी और PTI इमरान खान की, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान की हिमायत में अमरीकी नुमाइंदगान के ख़त की भरपूर मज़म्मत करते हैं, इसे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत तस्वर करते हैं। ताहिर शफ़ी ने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का ख़त पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है, और पाकिस्तान उलमा कौंसिल इस ख़त को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल इस ख़त को मुस्तरद करती है, अमरीकी हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन ये पाकिस्तान उलमा कौंसिल नहीं है खाली। और उन्होंने कहा ये ख़त PTI के मुनाफ़िकाना रवैये और पॉलिसी की दलील है, यानी कि आप ये समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट का भी रद्द-ए-अमल आया। और उन्होंने कहा कि ये ख़त जो है वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, बिलख़ुसूस हज़ारों फ़लस्तीनियों की शहादत और लाखों बेघर अफराद पर मुजरिमाना खामोशी अमरीका इख्तियार किए हुए, जबकि इस बात पर बोल रहा है पाकिस्तान उलमा कौंसिल और अवाम की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी मुहिम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल है। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से भी कोई है, ज़ाहिर है वो सॉफ्ट लैंग्वेज है थोड़ी, और उसमें भी उन्होंने कहा कि ये तरीका नहीं होता दूसरों के मामलात में किया जाए, ये एक डिप्लोमेटिक वे नहीं है। तो बहरहाल ख़त लिखा गया, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? ज़ाहिर है इससे प्रेशर तो आता है,
آپ دیکھیں کہ امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان میں پی ٹی آئی تو اس بات پہ بڑی امیدیں لگائے بیٹھی ہے کہ امریکہ کے الیکشن ہوں گے تو ہمارا ٹائم آئے گا. 4 نومبر کو الیکشن ہونے ہیں اور اس میں اگر ٹرمپ جیت گیا تو پھر عمران خان کی شمولیت جو ہے وہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ کافی ان کا خیال ہے کہ امریکہ کا پریشر آئے گا اور ان کو رہا کرنا پڑے گا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان پہ ظاہر ہے اس کا اثر تو پڑتا ہے. اور ایک طرف آپ نے سی پیک 2 کی بات کی ہے, ایک طرف آپ نے یہ بات کی ہے کہ ایس سی او کانفرنس کروائی ہے, رشیا کا پرائم منسٹر بلایا ہے, چائنا کا پرائم منسٹر بلایا ہے, تو پریشر تو آئے گا بھائی امریکہ کی طرف سے. اب آپ اور کراؤ ایس سی او کانفرنسز, اور کراؤ, اور اعلان کرو سی پیک 2 کا, اور ML1 بناؤ ریلوے لائن, تو پھر یہ تو ہوگا. ایسا کریں گے تو ایسا تو ہوگا. تو یہ بہرحال مطالبہ آیا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ خط پریزیڈنٹ کو لکھا گیا ہے, تو یہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہا جائے تو پھر اور بھی اس کی سخت امپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے اگر وہ نہ ہو تو پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات میں کمی کر سکتے ہیں یا کچھ اور کر سکتے ہیں. تو ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے یعنی امریکن جس کو کہتے ہیں نا ایڈمنسٹریشن, اس کی طرف سے نہیں آیا. یہ ایوان نمائندگان کی طرف سے خط ان کو لکھا گیا, لیکن پھر بھی اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اچھا, اور اس سے پبلک اوپینین بھی بنتی ہے اور گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر پڑتا ہے جو امریکی گورنمنٹ ہے. اچھا جی, دوسری خبر, بشریٰ بی بی رہا ہو گئی ہیں اور رہا ہو کے آج ان کی روکار جاری ہو گئی اور رہا ہو گئی. بڑی دلچسپ اس پہ تبصرہ ایک چیز آئی ہے کہ وہاں پر چند لوگ وہاں میں موجود تھے. پھر بنی گالہ پہنچی, بنی گالہ میں چند خواتین تھیں, تھوڑی دیر میں وہ ساری خواتین پہنچیں جو ٹکٹ کی امیدوار ہیں, اور وہ پہنچیں اور اس کے بعد وہ لاہور روانہ ہو گئیں. وہاں پر کسی نے پوچھا سلمان اکرم راجہ سے کہ آپ لوگ کیوں نہیں گئے, مرکزی قیادت کیوں نہیں گئی ان کو رہائی کے وقت ان کو لینے؟ تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ بھی ایک غلط کیا ہے, انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا کہ اس کو جلدی جلدی ان کو رہا کر دیا. ہم نے سوچا سے 2 سے 5 بجے تک رہا ہوں گی تو پھر بندے اکٹھے ہو جائیں گے. فواد چودھری نے ان کے اوپر مذاق کیا کہ نہیں تو آپ نے کوئی ملین لوگ لے کے آ جانے تھے, کیا کرنا تھا, کیوں جھوٹ بولتے ہیں. تو گویا اور اس پہ بہت باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, ان فائٹنگ سامنے آ رہی ہے. شفا یوسف زئی پہنچی, وہ جو یوسف زئی ہیں جو کے پی گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہیں, وہ پہنچی ہوئی تھیں اور اس پہ بھی تنقید ہوئی ہے. بشریٰ بی بی کی جو بہن ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ پورا سال غائب رہی ہیں اور اب جب آ گئی ہیں, اب آپ کریڈٹ لینے آ گئی ہیں. 9 مہینے گرفتاری کے بعد بشریٰ بی بی آئی ہیں. تو جناب فیصل واوڈا, وہ بھی آپ کو پتہ ہے طاہر شفیع کی طرح نمائندگی کر رہے ہیں اور بڑے پراؤڈلی نمائندگی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی بھائی میں نے کل ہی آپ کو کہا تھا کہ یہ ان کے اوپر نیا کیس نہیں بنے گا. اچھا, ڈیل کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ڈیل کی بات اس لیے ہو رہی ہے, ڈیل بظاہر تو ظاہر ہے ان کو ضمانت ہوئی ہے ہائی کورٹ سے اور پورے کیس ہی ختم ہو گیا تھا, توشہ خانہ 2 کیس تھا. مگر ڈیل کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ سب کی رہائیاں ہوتی رہی ہیں اور رہائی کے بعد ان کو پکڑا جاتا رہا ہے اور نئے کیسز بنائے جاتے رہے. خود عمران خان صاحب کی کیسز میں فارغ ہوئے ہیں, ضمانت ہوئی ہے, پھر بھی ان کو نیا کیس بنا دیا گیا تھا. تو اس طرح ان کے خلاف نیا کیس نہیں بنایا جا رہا ہے. یہ بالکل گھر جا رہی ہیں بڑے آرام سے, بڑی VIP گاڑیوں میں, پروٹوکول کے ساتھ اندر سے گاڑیاں ان کو لے کے آئی ہیں. اس وجہ سے رہائی کی بات ہو رہی ہے. تو فیصل واوڈا وغیرہ کا یہ خیال ہے کہ جی ڈیل ہوئی ہے اور ڈیل, اب ہم انالائز کرتے ہیں کہ اس ڈیل کا کیا فائدہ ہوگا, یہ کیا ڈیل ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا اور PTI کو کیا فائدہ ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چلیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے ترمیم کر لی, چیف جسٹس اپنی مرضی کے آگے, آئینی بینچز بھی بن جائیں گے, گویا اسٹیبلٹی ہو جائے گی, SCO بھی کر لی اور باقی کام بھی کر لیے جو کرنے تھے. اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ سکون اور امن ہو تھوڑا, تو کوئی پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی بشریٰ بی بی کو رہا کر دیا, تھوڑا سا ان کو کارکنوں کو کچھ دے دیا, PTI کے لوگوں کو دے دیا کہ جی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا. اور ٹیمپریچر ڈاؤن کیا جاتا ہے بعض اوقات, کیوں اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک میں ذرا اسٹیبلٹی کی ایک سیمبلنس آئے, لوگوں کو پتہ چلے کہ ماحول ٹھیک ہے, سرمایہ کاری آئے, روز روز کی ہڑتالیں, یہ سب کچھ ختم ہو. تو اس وجہ سے یہ ڈیل ہو سکتی ہے. لیکن وہیں پر عمران خان کو ڈیل ملے گی یا نہیں, سب سے بڑا سوال تو یہ ہے. بشریٰ بی بی تو پہلے رہا تھیں, اس کے بعد قید ہوئی ہیں نا, تو بشریٰ بی بی تو بعد میں قید ہوئی ہیں. ان کے قید کرنے یا ان کی رہائی ہونے سے PTI تو کوئی بہت بڑا بوسٹ نہیں مل جائے گا نا. وہ کچھ تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ان کو رہا کرنے کا مقصد ایک PTI میں کوئی نئی قیادت دینا اور ان کے ذریعے PTI کو چلانا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے پرانے رابطے ہیں اور اچھے رابطے ہیں. عمران خان صاحب بات نہیں مانتے, یہ مان جاتی ہیں بات, اور ان کے ذریعے ان کا خیال ہے کہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ وجوہات ہیں. اچھا, اور PTI کو, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب علیم گنڈا پور کی بات چیت ہوئی اور جو یہاں پہ دھرنا ختم ہوا تھا اور وہ چلے گئے اور پوری سرحد گمشدگی تھی, اس میں بھی یہی انہوں نے کہا تھا اچھی خبریں آئیں گی. تو اچھی خبریں کیا آئی ہیں جی؟ کہ اچھی خبر ایک یہ آ گئی, قاضی فائزہ چلے گئے. ایک اچھی خبر یہ آ گئی کہ جی بشریٰ بھی رہا ہو گئیں. اس طرح کی اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. عمران خان سے وکیلوں کی آج ملاقات ہو گئی. ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج صبح آرڈر کیا کہ جی 3 بجے عمران خان کو پیش کر کے ملاؤ.
اور ساتھ ہی خود ہی کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے آپ نے آرڈر ماننا نہیں ہے. تو ان کو پتہ تھا، انہوں نے یہ آرڈر اس لیے دیا کہ کم از کم ملاقات ان کی ہو جائے، ادھر نہیں ہوتی تو ادھر ہو جائے. تو جناب انہوں نے جب یہ بات کی تو وہ اڈیالہ والوں کے دروازے کھول کے انہوں نے کہا آؤ وکیلوں صاحب ملو ان سے. تو وکیل صاحبان جا کے ان سے ادھر مل لیے عمران خان سے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک آسانی ہو گئی، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. فیصل واڈا کہتے ہیں جی 28 تاریخ سے اور بھی ملاقاتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، یعنی 2-3 دنوں میں مزید بھی عمران خان سے لائرز کی ملاقاتیں ہو جائیں گی. تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ سختیاں بھی کم ہو جائیں گی، تو تھوڑا سا ان کو اولیو برانچ آفر ہوئی ہے. لیکن یہ ڈیل یہ بھی ہے، ڈیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ تبدیل ہو ان کو گورنمنٹ دے دی جائے. ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آسانیاں پیدا کر کے تھوڑی سی اور سکون پیدا کیا جائے ملک میں، ایسی سکون کی فضا پیدا کی جائے، اسٹیبلٹی کو مزید انشور کیا جائے اسی گورنمنٹ کو مزید. ظاہر ہے اگر ورنہ آئینی ترمیم کیوں کرتے، اگر ڈیل کر کے عمران خان کو لانا ہوتا تو ججوں کے ذریعے ہی حکومت الٹا دیتے، اور جو کہ پہلے ہی الٹانے پہ تلے بیٹھے تھے تو پھر وہ کر دیتے. لیکن وہ نہیں ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈیل یہی ہے کہ منیمم چیزیں دے دی جائیں اور سکون کروا دیا جائے اور اسی سیٹ اپ کو جاری رکھا جائے. تو میرا خیال ہے کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے کہ گورنمنٹ جا رہی ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. میری سمجھ کے مطابق ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی، نہ ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے کہ عمران خان کو حکومت دی جا رہی ہے یا کوئی ایسی بڑی ڈیل ہو رہی ہے. بس یہی ہے کہ یہ چھوٹے موٹے ریلیف دے کر سکون پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تھی جی دوسری خبر جو آج کی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تیسری یہ ہے کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا کل آخری دن ہے اور آج بھی وہ ایک مقدمے میں پیش ہوئے. کسی وکیل نے کہا کہ جی گڈ لک سر، آج آپ کا آخری دفعہ ملاقات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل بھی ملاقات ہوگی. تو کل کیا ہوگا جی؟ کل وہ کوئی مونومنٹ بنا ہے انسانی حقوق کا، وہ اس کا افتتاح کریں گے باقی ججز کے ساتھ. وہ بھی زیر تعمیر ہے. تو فوارہ چل پڑا ہے. میرے خیال عبدالقیوم صدیقی صاحب کی ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا کوئی سپریم کورٹ میں فوارہ چل پڑا. تو انہوں نے کہا جی یہ تو فوارہ بھی چل پڑا ہے، میرے 25 سالہ کیریئر میں نے فوارہ یہ نہیں دیکھا اور چل پڑا. خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جج صاحب کا کام فوارے چلانا نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ انہوں نے ان کا عہد ختم ہو گیا کل، اور وہ کل جناب ظہرانہ لے رہے ہیں. اب اس بات پہ میں نے ٹویٹ کر دیا کہ جی ظہرانہ لے رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا میں عشائیہ نہیں لوں گا، تو ظہرانہ لے لیا. کیا ظہرانہ سستا پڑتا ہے؟ عصرانہ تو پھر اس سے بھی سستا پڑے گا، وہی لے لیں. لیکن پھر مجھے بتایا گیا سپریم کورٹ کے ذرائع سے باقاعدہ طور پہ کہ بھائی یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ظہرانہ جو عشائیہ تھا وہ گورنمنٹ کے پیسوں سے یا سپریم کورٹ کے فنڈ سے دیا جانا تھا، چاہے ڈیم فنڈ سے ہی ہو. لیکن یہ جو عشائیہ یہ جو ظہرانہ ہے یہ سپریم کورٹ کے کولیگز نے، جو انکمنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، وہ اور باقی کولیگز نے مل کر ایک کہا ہے کہ جی ہم آپ کو ظہرانہ دے رہے ہیں. تو یہ اپنے پیسوں سے وہ دے رہے ہیں، یعنی کہ تو میرا خیال ہے جسٹس منصور جو ہے وہ عمرے پہ چلے گئے ہیں تو ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے، اور یہ باقی ججوں کے پیسوں سے جناب ان کو ظہرانہ دے دیا جائے گا کل. اور وہ ظہرانہ بھی لیں گے اور کل ان کا فل کورٹ ریفرنس بھی ہوگا. تو ان کو بڑا اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے. مطلب اپنے کچھ جج تو ظاہر ہے ان سے ناراض ہے، لیکن کچھ جج اس طرح کریں گے، کچھ تو یہ مطالبہ بھی کریں کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ہمیشہ انہوں نے تسلیم کیا. کوئی قانون پارلیمنٹ میں بن گیا، انہوں نے کہا یہ چیلنج نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ کی وہ ہے، پارلیمنٹ میں آئے بھی تھے. کچھ لوگ یہ مطالبہ کریں کہ پارلیمنٹ بھی ان کو آنر میں کوئی اعزاز میں تقریب رکھے. ابھی تک تو کوئی ایسی تقریب کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کل ان کا آخری دن ہے اور ایک اور عہد تمام ہوا اور اب یحییٰ آفریدی کا دور شروع ہو رہا ہے. یحییٰ آفریدی جو ہے وہ پرسوں اوتھ لے کر اپنے عہد کا آغاز کریں گے. بہت ساری خبریں اسی کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں کہ جی پتہ نہیں یحییٰ آفریدی آئیں گے تو اس کے بعد جو قاضی فائز صاحب کے جانے کا انتظار ہوتا پھر سپریم کورٹ سے کوئی رد عمل آئے گا اور حکومت کو کوئی 8-10 ججز کچھ کریں گے. یہ وقت آنے پہ بتائے گا کیا کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو وہ خلاف آئین ہی ہوگی. تو اس چیز کی بھی بات ہو رہی ہے. اب آتے ہیں جی آج کے آخری ٹاپک کی طرف، اور وہ میں نے کہا تھا کہ آئینی بینچز کے حوالے سے آج دی نیوز میں خبر بھی چھپی ہے انصار عباس صاحب کی کہ بہت بڑا لیکونہ رہ گیا ہے. اور آئینی بینچز اب تشکیل کون دے گا؟ چیف جسٹس چلے جائیں گے، اور آئینی بینچز میں ان کی تشکیل دیتے وقت آئینی بینچز کے جو سینئر جج ہیں وہ بیٹھتے ہوتے ہیں. تو ابھی کون بیٹھے گا؟ ابھی تو وہ جج بنے ہی نہیں ہیں، تو ترمیم ایک اور کرنی پڑے گی 26ویں کے بعد 27ویں. اس حوالے سے ہمارے رپورٹر ہیں فیصل پاشا، ان کی وزیر قانون سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آئینی بینچز اگلے ہفتے سے کام شروع کر دیں گے. جو آئینی بینچز بننے ہیں صوبائی لیول پہ بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے سے کام کر دیں گے. اس میں پہلے ہے کہ جو انکمنگ چیف جسٹس اوتھ لے لیں گے، پھر اس کے بعد یہ اس کو چیئر کریں گے اور پھر آئینی بینچز کی تشکیل ہوگی. اچھا وہ جو لیکونہ ہے کہ جی سینئر ججز آئینی بینچز والے تو ابھی اویلیبل ہی نہیں ہے، تو کمیشن کیسے بنے گا جو کمیشن تشکیل کرے گا؟ تو کہا گیا کہ وہ کمیشن تو یہ چیف جسٹس اور سینئر ججز بھی بیٹھ کے اس کمیشن کی تشکیل دے سکتے ہیں کہ اس میں کون ہوگا. اب جو آئینی بینچز کی تشکیل کا کمیشن ہوگا
उस कमीशन में अक्सरियत किसकी होगी? इस हवाले से कल मोहम्मद मालिक साहब और राना सनाउल्लाह साहब की बड़ी कोई हीटेड डिबेट हुई है, और राना साहब ने उनको, मोहम्मद मालिक साहब को कहा कि जी आप कह रहे हैं हैंड पिक जजेज़ हैं, कैसे हैंड पिक जजेज़ हैं? उन्होंने फिर कंपोजिशन बताई जो कमीशन आइनी बेंचेस की तश्कील करेगा। उन्होंने कहा उसमें 5 जज होंगे, 5 हुकूमती अरकान होंगे, यानी कि 5 जजेस होंगे, 1 चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस। 5 हुकूमती अरकान कौन से होंगे जी? कौमी असम्बली सेनेट से एक रुकन होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, वज़ीर कानून होगा, और एक जो सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा होगा। ये 10 हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा 2 लोग वो होंगे जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो डिसाइडिंग 5 हमारे बंदे, 5 सुप्रीम कोर्ट के बंदे, 2 अपोजिशन के बंदे और 1 बार कौंसिल का नुमाइंदा। 13 अरकान पे मुश्तमिल होगा ये। तो उन्होंने कहा कि ये इसमें जो डिसाइसिव वोट होगा, सुप्रीम कोर्ट और हम आपस में बराबर हो गए, तो डिसाइसिव वोट तो अपोजिशन का होगा जो 2 लोग हैं, तो इसमें हमने हैंड पिक की बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई वोट नहीं मिलेगा राना साहब, ऐसी बात भी तो नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट से भी तो राना साहब को वोट मिल सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन भी आएंगे, उस बेंच में जो सीनियर जज 4 होंगे, बाकी उसमें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन भी हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल भी हैं और जस्टिस ये आफरीदी भी हैं। तो कितने आपके ख़िलाफ़ वोट आएंगे? तो उधर से अगर आपको 1-2 वोट मिल गए और 5 आपके पास पहले हैं, तो 7 वोट जिसके पास है वही जीतेगा, या 6 भी जिसके पास हो जाएंगे, 7 वोट जिसके पास होंगे तो वो जीत जाएगा। तो 7 वोट तो इस तरह भी मिल सकते हैं, तो वो यानी अपोजिशन या वो नहीं, और पाकिस्तान बार कौंसिल का जो नुमाइंदा होगा वो भी अपना बंदा हो सकता है। तो गोया गवर्नमेंट जो चाहेगी आइनी बेंचेस की तश्कील में वो होगा, मगर आइनी बेंचेस की तश्कील ये नहीं है कि कोई और तरमीम लानी पड़े। आइनी बेंचेस की तश्कील हो जाएगी और वो अगले हफ्ते से शुरू होगी जब नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो फिर उसके बाद एक नया दौर शुरू होगा। गोया 1 हफ्ते के बाद हमें सिचुएशन समझ आएगी कि जो सुप्रीम कोर्ट का महाज है या अदालती महाज पर अब क्या सूरत हाल है, और अब हुकूमत कितनी सिक्योर है और कितनी इनसिक्योर है। क्योंकि जस्टिस यही आफरीदी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो हुकूमत के बंदे होंगे या अपोजिशन के बंदे होंगे, वो तो कानून और आइन के बंदे होंगे। और ये बात अब PTI भी मान चुकी है कि ये ऐसे जज हैं जिन पे हम बतौर पर्सन इनकार नहीं कर सकते, ना ही इन पे एतराज़ कर सकते हैं। ये थी जी आज की ख़बरें, उम्मीद आपको पसंद आई होंगी। देखते रहिए आज का सच।